بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 6 لالٹین۔ چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اندھیری رات میں ایک اندھا آدمی ہاتھ میں لالٹین لے کر کہیں جا رہا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس پر ہنستا اور کہتا، ایسا لگتا ہے اس اندھے کی آنکھیں تو خراب ہیں ہی، اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ اندھا آدمی چپ چاپ گلی میں چلا جا رہا تھا۔ تبھی سامنے سے آتے ہوئے ایک آدمی نے اندھے کو روک کر پوچھا، کیوں بھائی، آپ ہاتھ میں جلی ہوئی لالٹین کیوں لیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو تو دکھتا نہیں ہے؟ دکھتا نہیں مینس نظر نہیں آتا۔ پھر اس اندھیری رات میں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اندھا آدمی ہنس کر بولا، دوست، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں اور لالٹین کی روشنی سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے سکتا، مگر یہ لالٹین میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جلائی ہے۔ میں اسے اس لیے ساتھ لے کر چل رہا ہوں تاکہ لوگ اندھیرے میں مجھ سے ٹکرا کر مجھے گرا نہ دیں۔ اس جلی ہوئی لالٹین کا فائدہ یہ ہے کہ دور سے ہی لوگ مجھے دیکھ کر بچ جاتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے راستہ بھی بتا دیتے ہیں۔ لالٹین کی روشنی میں لوگ خود بھی ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اندھے کی باتیں سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ غلط ہی اندھے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ تو بہت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اندھیرے میں وہ لوگ بھی دوسروں سے ٹکرا جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں جن کو دکھتا ہے۔ اسی لیے اندھے آدمی نے لالٹین ساتھ لے کر چلنے کی ترکیب سوچی۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت ہی آسان سبق تھا اور پڑھائی بھی بہت ہی آسان ہے۔ ایک اندھے آدمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو دوسروں کا فائدہ سوچنے کے لیے لالٹین ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ اس سبق سے ہمیں یہ اخلاقی سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچنے والے کے لیے خود بھی اچھا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اندھا آدمی جب وہ لالٹین لے کے چل رہا ہے کس لیے؟ دوسروں کے لیے، کہ تاکہ دوسرے لالٹین کی روشنی دیکھ کر اس کو راستہ دے دیں اور اندھیرے میں اس سے ٹکرا کر گرنے سے بچ جائیں، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی بھلا سوچ رہا ہے۔ تو اس سبق کا اخلاقی سبق بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اور جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ چل امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہے ہمارے پاس۔ اندھے کو دیکھ کر لوگ کیوں ہنستے تھے؟ کا جواب ہے کہ اندھے کو دیکھ کر لوگ اس لیے ہنستے تھے کہ وہ ہاتھ میں لالٹین لے کر چلتا تھا۔ اگرچہ اس سوال کا جواب تھوڑا لمبا ہے لیکن کیونکہ جگہ کی کمی کے باعث اس کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سامنے سے آنے والے آدمی نے اندھے سے کیا سوال کیا؟ سامنے سے آنے والے آدمی نے پوچھا کہ آپ جلی ہوئی لالٹین کیوں لیے جا رہے ہیں جبکہ آپ کو تو دکھتا بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ رات میں اندھا ہاتھ میں لالٹین لے کر کیوں چلتا تھا؟ تاکہ لوگ اندھیرے میں مجھ سے ٹکرا کر مجھے گرا نہ دیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا صحیح ہے یا غلط؟ کسی کا مذاق اڑانا بری بات ہے۔ ہمیں حد امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے صفحہ نمبر 22۔ اس میں سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی دی گئی ہے وہ ہے کہ بریکٹ میں مناسب لفظ چن کر خالی جگہ بھریے۔ اندھیری ڈیش میں ایک اندھا آدمی ہاتھ میں لالٹین لے کر جا رہا تھا۔
हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बाज या रात। तो अंधेरी रात में एक अंधा आदमी हाथ में लालटेन लिए जा रहा था। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, अच्छे से लिखिए खुशखत। सवाल नंबर 2 है अंधा चुपचाप डैश में चला जा रहा था। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गली है या कली है। वेरी गुड बच्चों, हाँ जी, इसका जवाब है कि अंधा चुपचाप गली में चला जा रहा था। नंबर 3 पे हमारे पास है कभी कभी मुझे ठीक लोग डैश भी बता देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है रास्ता या वास्ता। वेरी गुड बच्चों, कभी कभी मुझे ठीक लोग रास्ता भी बता देते हैं। नंबर 4 पे है कि लालटेन की डैश में लोग ठोकर खाकर गिरने से बच जाते हैं। ऑप्शन है चाशनी या रोशनी। तो लालटेन की रोशनी में लोग ठोकर खाकर गिरने से बच जाते हैं। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छे से खाली जगह भर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो कुछ लफ्ज जो है इमला में सही लिखे गए हैं और कुछ गलत लिखे गए हैं। जो लफ्ज सही लिखे गए आपने उनके आगे टिक का निशान लगाना है और जो गलत लिखे गए हैं उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो फर्स्ट पे देखिए हमारे पास पहला लफ्ज है रात, जो कि गलत लिखा गया है। वेरी गुड बच्चों, आपने सही पहचाना है, रात यहाँ पे गलत लिखा गया है। नंबर 2 पे हमारे पास हाथ, वेरी गुड, बिल्कुल दुरुस्त लिखा गया है। लालटेन भी दुरुस्त लिखा गया है। अंधा भी दुरुस्त लिखा गया है। खराब भी दुरुस्त लिखा गया है। दिमाग भी दुरुस्त लिखा गया है। आदमी भी दुरुस्त है। हाँ, फायदा जो है वो गलत लिखा गया है। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया कि ये फायदा लिखा गया है, यहाँ पे फा की जगह फे आएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, हम जुमले बनाते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज है रात। रात को जल्दी सो जाएं। बहुत ही मुख्तसर और बामानी जुमला है कि रात को जल्दी सो जाएं, जो कि हम अक्सर रात को देर से सोते हैं। जुमले के मुतजाद हो गया है, लेकिन रात को जल्दी सो जाए। दूसरा लफ्ज है हमारे पास अंधा। अंधा आदमी चुपचाप गली में से गुजर रहा था। ठीक है, उसके बाद है कि आदमी। आदमी ने अंधे से बात की या आदमी ने अंधे से सवाल पूछा। फायदा, लालटेन आपको क्या फायदा देती है, इस बात का आपको क्या फायदा हासिल हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास दोस्त। अच्छे दोस्त की कदर करें। ठीक है? ये बहुत ही मुख्तसर और बामानी जुमला है कि अपने अच्छे दोस्तों की कदर करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे पढ़ने और लिखने से मुराद ये है कि आपने एक दफ़ा पढ़ के मश्क करनी है और उसको खुशखत लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है हमारे पास लालटेन, दोस्त, रोशनी, खुश और आंखें। उम्मीद है बच्चों आपको सबक की समझ आ गई होगी। आपने अच्छे से पढ़ने की और लिखने की मश्क करनी है और सवाल जवाब, अल्फाज, जुमले और आपने अपनी कॉपी पर लिखने की मश्क करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।